بلتستان ڈویژن میں موسم سرما کی پہلی برفباری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ سکردو، شگر، کھرمیں، گانچے اور دیگر بالائی علاقوں میں آسمان سے سفید موتیوں کی برسات۔ گلتری، دیوسائی، ارندو اور شیلا کے راستے برفباری سے بند مکین گھروں میں محصور ہو گئے۔ مالم جبہ، گبین، کالام، اتروڑ، گبرال، مڈلتان اور مہوڈنڈ میں بھی ہلکی برفباری۔ سوات کے میدانی علاقے خشک سردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں برفباری کی پیشگوئی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ بشرا بی بی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ ایف آئی اے نے توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت بھی آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پیش ہوں گے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان رابطے بحال۔ بیرسٹر گوہر عمر ایوب اور حامد رضا کی اسپیکر ایاز صادق اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات۔ مذاکرات کے لیے پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کا فیصلہ۔ مذاکرات بغیر کسی پیشگی شرائط کے ہوں گے۔ مقصد ملک میں سیاسی عدم استحکام اور تناؤ میں کمی لانا ہے۔ رائے کے مطابق اسپیکر کی پارلیمانی پلیٹ فارم استعمال کرنے کی تجویز حکومت اور پی ٹی آئی دونوں نے تسلیم کر لی۔ پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ ہی کمیٹیز کے مذاکرات شروع ہوئے۔ وزیر اعظم کی اسد قیصر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ پی ٹی آئی سے باضابطہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ غیر رسمی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ مذاکرات ہوئے بھی تو بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ لوگ پہلے 9 مئی اور 26 نومبر پر شرمندگی کا اظہار تو کریں۔ پولیس اور رینجرز جوانوں کی شہادت کا مداوع کون کرے گا؟ شمالی وزیرستان کے 2 علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر کارروائی، 7 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائیوں کے دوران ایک سیکیورٹی اہلکار بھی مادر وطن پر قربان۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناصور کو ختم کرنے کے لیے پرعزم۔ صدر اور وزیر اعظم کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہید لانس نائک محمد امین کے درجات کی بلندی کی دعا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت شام سے پاکستانیوں کے انخلاء کے حوالے سے اجلاس۔ شام سے لیبنان کے شہر بیروت پہنچنے والے پاکستانی آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ اجلاس کو شام سے پاکستانیوں کے انخلاء میں پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر احسن اقبال کو ہوائی اڈے پر پاکستانیوں کے استقبال کی ذمہ داری سونپ دی۔ ادھر شام سے انخلاء کرنے والے پاکستانیوں کا حکومت کی کوششوں کا اعتراف کہا۔ شام سے بیروت منتقلی کے دوران سفارت خانہ مسلسل رابطے میں رہا۔ بلوچستان کے علاقہ بندر میں ٹریفک حادثہ، ایک ہی خاندان کی 5 خواتین جاں بحق، 6 سالہ بچی اور 4 خواتین کی لاشیں بلوچستان بندر اسپتال سے کراچی منتقل۔ ریسکیو حکام کے مطابق خواتین اپنی بہن کی عیادت کے لیے کراچی جا رہی تھیں۔ ٹریفک حادثہ گزشتہ روز قومی شاہراہ پر ٹرک اور کار میں تصادم کے باعث پیش آیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔ غزہ میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ قرارداد میں اسرائیل اور حماس کے تمام قیدیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 193 میں سے 158 ووٹ پڑے۔ امریکہ، اسرائیل اور 7 دیگر ممالک نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ 13 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جبکہ اقوام متحدہ کی فلسطینی امدادی ایجنسی انروا کے حق میں دوسری قرارداد 159 ووٹوں سے منظور۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی چینی صدر کو حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت۔ امریکی میڈیا کے مطابق چینی صدر کو 20 جنوری کی حلف برداری تقریب کا دعوت نامہ نومبر میں جاری کیا گیا۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کا تبصرے سے گریز، چینی صدر کی امریکہ آمد ابھی واضح نہیں۔ ٹرمپ نے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے کئی ممالک کے سربراہان کو مدعو کیا۔
امریکی تحقیقاتی ایجنسی FBI کے سربراہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدے سنبھالنے سے قبل مستعفی ہونے کا اعلان۔ کرسٹوفر رے نے ایک اہم اجلاس میں اگلے ماہ مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ڈائریکٹر FBI کرسٹوفر کو تبدیل کرنے کا اشارہ دے چکے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کے خفیہ دستاویزات چھپانے کے کیس میں FBI نے مدد کی تھی۔ JUI نے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل پر صدر مملکت کے دستخط کروا دیے۔ JUI فے کے قانون مشیر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط لکھ کر اعتراضات بتانے کا کہا۔ ساتھ لکھا کہ یہ بھی بتائیں اسپیکر نے ان اعتراضات کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے۔ ادھر وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کا کہنا ہے مولانا کے مطالبات کا پتہ چلے تو بات آگے بڑھے۔ امید ہے کچھ روز میں مولانا فضل الرحمان کو منا لیں گے۔ پاکستان کی IT انڈسٹری کو انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے، سست روی کی وجہ سے آن ایوریج کیلکولیٹڈ لاس تو جو ہے وہ $3 بلین سے زیادہ ہے۔ ہمارے پاس آرڈر ریسیو بھی ہوتا ہے لیکن نیٹ ایشو کی وجہ سے ہمارے پاس سے آرڈر ریسیو ہوا چلے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وائس اگر کسٹمر کی آتی ہے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ ہمیں اتنی ڈیفیکلٹیز دے رہا ہے کہ ہم ایک سنگل فائل تک اپلوڈ نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ بدظن ہو رہے ہیں، ہمیں آرڈرز نہیں مل رہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی سست روی برقرار۔ واٹس ایپ، انسٹاگرام، تھریڈز اور فیس بک کو بڑے پیمانے پر بندش کا سامنا۔ پاکستان، بھارت، امریکہ سمیت کئی ممالک میں صارفین کو لاگ ان میں مشکلات۔ خبر ایجنسی کے مطابق دنیا بھر سے تقریباً 70,000 صارفین نے میٹا سروسز میں تعطل کی اطلاع دی۔ شہریوں کا کہنا ہے ڈیجیٹل ادائیگیوں اور آن لائن سروسز میں خلل آ رہا ہے۔ آن لائن کاروبار کرنے والے بھی آرڈرز کم ہونے پر مایوس۔ حکومت سے انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ چین، ملاقاتیں اور معاہدے جاری۔ مریم نواز صوبے میں جدت کے لیے پرعزم۔ شنگھائی میں جن کو سولر کمپنی کا وزٹ۔ سولر ٹیکنالوجی کی پنجاب میں منتقلی پر زور۔ جن کو کمپنی کو مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے اور گرین انرجی منصوبوں میں شراکت داری کی دعوت۔ جن کو سولر کمپنی پنجاب میں چارجنگ سٹیشن بھی قائم کرے گی۔ مریم نواز کی منہونگ ڈسٹرکٹ انڈسٹریل زون آمد۔ ای کامرس کے شعبے میں بھی گہری دلچسپی کا اظہار۔ نواز شریف IT سٹی میں ای کامرس کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کا عزم۔ وزیر اعلیٰ نے نمائش میں پاکستانی اسٹال کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کمیونسٹ پارٹی کے چائنا میوزیم آمد۔ مریم نواز کو چین کی تاریخ اور انقلاب سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا چین کی تاریخ کا بصری مشاہدہ غیر معمولی اور یادگار تجربہ ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا چین میں آنے والی تبدیلی سے مستفید ہو رہی ہے۔